31 سالہ نوجوان جس کو یو کے کی پولیس، یونائٹڈ کنگڈم کی پولیس، پاکستانی پولیس کے توسط سے پاکستان سے گرفتار کر کے اسپیشل طیارے کے ذریعے یو کے لے کے گئی ہے کہ اس نوجوان کا کیا قصور تھا، کیا جرم تھا۔ ویڈیو پوری تفصیل سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آ سکے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یو کے پولیس نے 31 سالہ نوجوان پاکستانی پولیس، پاکستانی ایجنسیز کے توسط سے پاکستان سے اریسٹ کر کے یو کے اسپیشل طیارے کے تھرو لے کے گئے ہیں۔ کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کیا پرابلم تھی؟ اس نوجوان کا قصور کیا تھا؟ اس نوجوان کا جرم کیا تھا؟ طاہر ظرفی نامی نوجوان جو کہ یونائٹڈ کنگڈم یو کے میں ڈربی میں سیٹل تھا، اس کے 3 دوست بھی تھے وہاں پہ۔ تینوں نے مل کے پلان بنایا، چاروں نے مل کے پلان بنایا کہ جی کچھ ایسا کریں کہ ہمارے پاس بہت ساری دولت آ جائے اور ہم لوگ امیر ہو جائیں ایک دن میں۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا جی کہ ایک پاکستانی جاوید نامی شخص ہے جس کا برمنگھم میں بزنس ہے، بہت بڑا سٹور ہے، اور سٹور کے اوپر ہر وقت بہت ہے کافی کیش موجود ہوتی ہے۔ یہ چاروں نوجوان اسلحہ لے کے وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ جاوید نامی شخص کو انہوں نے باندھا ہے، باندھ کے گھسیٹا ہے۔ جو اس کے 4-5 سٹاف اور تھا اس کو بھی باندھ کے ایک جگہ بند کر دیا ہے۔ ان چاروں نوجوانوں نے جاوید نامی آدمی کو گھسیٹ کر لے کے گئے ہیں جہاں پہ کیش ہوتی تھی کہ لاکر کو اوپن کرو۔ اس نے تھوڑی سی مزاحمت کی، لاکر کو اوپن نہیں کیا، تو اس طاہر نامی شخص نے اپنی گن سے اس کو گولی ماری، اس کی ٹانگ میں، لیگ میں۔ بات ذرا غور سے سنیے گا، اس کی لیگ میں گولی ماری۔ اس کے بعد بھی جب دوبارہ جاوید نامی آدمی، یاد رکھیے گا، پاکستانی ہے اور وہ 4 بچوں کا باپ ہے، 4 بچوں کا باپ ہے، اور بڑے عرصے سے ادھر اپنا برمنگھم میں اپنا بزنس ہے، اس کا سٹور ہے بہت بڑا۔ تو انہوں نے، ان 4 لوگوں نے، جب اس جاوید نے تھوڑی سی مزاحمت کی تو انہوں نے پھر اس کو گولی ماری، 3 فائر اور مارے اس کو، اور وہاں جاوید کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر کیش اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلا، ایمبولینس وغیرہ جو بھی ان کی باقی ترتیب کارروائی ہوتی ہے، وہ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے پہنچ کر جاوید کو ہاسپٹل منتقل کیا۔ جاوید 4 دن ہاسپٹل میں رہا، کوما میں چلا گیا۔ کوما میں جانے کے بعد جاوید کی ڈیتھ ہو گئی۔ جاوید، یہ واقعہ ہے 2016 جنوری کا۔ باقی تینوں نوجوان وہیں پہ رک گئے، لیکن یہ طاہر ظرفی، اس نے 4 دن، 5 دن، 6 دن کے بعد ٹکٹ کرایا پاکستان کا اور سیدھا پاکستان آ گیا۔ آزاد کشمیر میرپور سے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ اور باقی 3 نوجوان جو تھے ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ پولیس نے جب اریسٹ کیا، پولیس گھوم رہی تھی، چیک کر رہی تھی CCTV وغیرہ۔ جب پولیس نے اریسٹ کیا تو اس میں سے ایک کا نام ہے سورج، جو کہ 26 سالہ نوجوان ہے۔ اس کو تقریباً 23 سال کی قید ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر بہت سارے اسلحہ وغیرہ، ڈکیتی وغیرہ کے ایلیگیشن تھے۔ ایک نوجوان ہے ایمن ولی، اس کو 23 سال قید ہوئی، 23 سال عمر ہے اس کی، 7 سال اس کو قید ہوئی ہے۔ ایک نوجوان ہے جی والٹن، 54 ایئرز ایج ہے اس کی، اور اس کو 6 سال قید آئی ہے۔ انہوں نے بتایا، جب ان سے انویسٹیگیشن کی گئی تو انہوں نے بتایا جی کہ ہمارا سربراہ، ہمارا گینگ کا سربراہ، ہمیں گائیڈ کرنے والا، ہمیں ہینڈل کرنے والا، ہمیں مینٹین کرنے والا، ہمیں ڈیل کرنے والا طاہر ظرفی ہے، جو کہ پاکستان چلا گیا۔ یو کے گورنمنٹ طاہر ظرفی کی کھوج میں ادھر ادھر رابطے وغیرہ کر رہی تھی، چیکنگ کر رہی تھی، لیکن طاہر ظرفی نہیں مل رہا تھا۔ لیکن برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن انسان اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، ظلم جو کرتا ہے وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ طاہر ظرفی نے 2 سال کے بعد 2018 میں اب فیس بک اکاؤنٹ بنا کے اس کے اوپر اپنی تصویریں اپلوڈ کی ہیں، طرح طرح کی اسپیشل قسم کی گنز، اسپیشل قسم کے ویپن ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب یہ چیزیں اپنے آپ کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے، وائرل کیا ہے، تو یو کے گورنمنٹ کی نظر میں آ گئی ہیں یہ چیزیں،
اور پاکستانی ایجنسیز کی نظر میں بھی آ گئیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے کارروائی کرتے ہوئے طاہر ظرفی کو 2018 میں پاکستان سے اس کے ہوم ٹاؤن میر پور آزاد کشمیر سے اریسٹ کیا۔ اریسٹ کرنے کے بعد پاکستان کی ایجنسیز اور نیشنل کرائم ایجنسیز نے مل کے انویسٹیگیشن کی تو طاہر ظرفی نے بہت سارے انکشافات کیے اور بہت سارے جرائم قبول کیے، اور اس میں یہ بھی جرم قبول کیا کہ جی میں نے جاوید نامی شخص کو واقعی قتل کیا ہے ڈربی میں، جس کا برمنگھم میں اسٹور ہے، اور اس سے کیش ہم لوگوں نے چھینا ہے۔ اسی طرح مطلب یو کے اور پاکستان کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ٹرانسفر کا یا اس کے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک مطلب میچور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے تحت یو کے ہائی افیشلز نے بھی اس کی انویسٹیگیشن کی۔ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یو کے گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ انہوں نے بہت منتن ترلے کیے، اس کے بعد اس کو پاکستانی گورنمنٹ نے یو کے پولیس کے حوالے کیا، وہ اپنا طیارہ لے کے آئے اور طاہر ظرفی کو واپس یو کے لے گئے۔ طاہر ظرفی کی ایج اس وقت 31 ایئر تھی۔ طاہر ظرفی کا وہاں پہ کیس چلا، وہاں پہ جاوید بزنس نامی آدمی کی جو بیٹی تھی اس نے کیس کو فالو کیا۔ طاہر ظرفی کا وہاں پہ کیس چلا، طاہر ظرفی نے بھی وکیل کیا، وکیل نے بڑی کوشش کی، لیکن جو CCTV کیمرہ کے فوٹیج تھے، طاہر ظرفی نے وہاں پہ بولا جی کہ بائی مسٹیک گولی چلی ہے، میں نے کوئی ارادتاً قتل نہیں کیا۔ تو وہاں پہ CCTV فوٹیج دیکھتے ہوئے، سب کچھ دیکھتے ہوئے، اینڈ آف دی ڈے یو کے گورنمنٹ کے جو وکیل، جو جج تھے، جو وہاں پہ انصاف کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میرے خیال میں یو کے کی یہ سب سے بڑی سزا ہوگی، طاہر ظرفی کو 30 سالہ سزا، 30 سالہ قید و مشقت کی سزا سنا دی ہے۔ مطلب اب طاہر ظرفی 30 سال جیل میں رہے گا۔ 31 ایئر اس کی ایج تھی 2016 میں، ابھی 2015 جا رہا ہے۔ میرے خیال میں جب وہ واپس آئے گا تو 65 سے اوپر کا ہوگا۔ زندگی اپنی برباد، ہر چیز ختم۔ اس لیے کہتے ہیں جی کہ برے انجام کا برا نتیجہ۔ اس لیے ناظرین کبھی بھی نیگیٹیوٹی میں مت سوچیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں۔